بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کے نام بیان کرے جن کا علم انہیں عطا کیا گیا تھا۔ قال یا آدم انبئوہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، ان سب کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے تمام نام درست طور پر بیان کر دیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی ذاتی قابلیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہر صلاحیت، ذہانت اور علم کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں جانتا ہوں؟ یعنی تم نے صرف ظاہری پہلو دیکھا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کی وہ صلاحیتیں، اس کے مستقبل اور اپنی حکمت کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں تھی۔ یہاں ایک اہم عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ یا ولی اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں کسی خاص بات کی خبر نہ دے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک قول کے مطابق فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے گی، یہ ان کا ظاہر تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کے تمام حالات بھی جانتا تھا۔ اس اشارے میں ابلیس کی وہ پوشیدہ تکبر بھری سوچ بھی شامل تھی جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ بعد میں جب سجدے کا حکم آیا تو یہی تکبر کھل کر سامنے آ گیا۔ یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باتوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے ایسی حکمت ہوتی ہے جسے انسان فوراً نہیں سمجھ سکتا۔ غیب کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اس کی عزت کا معیار علم، تقوی اور اطاعت ہوتی ہے۔ آج انسان سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی علوم میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اگر یہ علم اللہ کی معرفت اور بندگی سے خالی ہو جائے تو وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت ہے، نہ کہ غرور اور برتری کا احساس۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے علم کی عظمت کو ظاہر فرمایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ہر فیصلے کے پیچھے کامل حکمت ہوتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تمام فرشتہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ یہی واقعہ تکبر کے انجام اور شیطان کی دشمنی کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔